نماز کا طریقہ ایک دفعہ میں مختصراً عرض کر دوں گا تاکہ سنت کے مطابق تو نماز کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض آج کی فجر کی، اگر آج نہ بھی کہیں تب بھی کافی ہے، آج کی فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں قبلہ شریف کی طرف۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو پیچھے اس امام کے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کر کے پھر تکبیر لگائیں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہر اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں یکسوئی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہو۔ کھڑے ہو جائیں تو 3 بار اپنی بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر 3 دفعہ تھو 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 کر دیں۔ تھوکیں گے نہیں باقاعدہ، لیکن بس یوں قصد ارادہ کریں جیسے میں شیطان کے منہ پر تھوک رہا ہوں، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، نہ بہت زیادہ پھیلا کے رکھیں نہ بہت زیادہ ملا کے رکھیں، 4 انگلیوں کا فاصلہ نارمل ہونا چاہیے، یہ سنت کریمہ ہے۔ اور پاؤں سیدھے کعبۃ اللہ کی سمت ہوں، بعض یوں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ٹیڑھے پاؤں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سیدھے پاؤں رکھنا سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد چہرہ بھی ہمارا تکبیر کے وقت اٹھا ہونا چاہیے اور کعبۃ اللہ کی سمت ہو۔ بعض ہمارے بھائی نیچے دیکھ کر تکبیر لگاتے ہیں، پاؤں کو دیکھ کے تکبیر لگاتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ چہرہ آپ کا کعبۃ اللہ کے سمت ہونا چاہیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے انگوٹھوں کو کان کی لاؤ کے ساتھ کرے، تو چاہے آپ یوں اس طرح تکبیر لگا لیں یا کانوں سے ٹچ ہی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، کہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے اٹھانا ثابت ہے کندھوں تک، ایک روایت میں کندھوں تک، ایک روایت میں ہے کانوں تک، دونوں کو ملا کر پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اس طرح ہاتھ انگوٹھیاں رکھیں تو کانوں کے برابر بھی ہو جائیں گے اور کانوں تک ہاتھ اٹھنا بھی، کندھے سے اوپر ہاتھ اٹھنا بھی ثابت ہو جائے گا، متحقق ہوگا۔ تو انگلیاں جو جس وقت تکبیر لگائی جاتی ہیں ساری انگلیاں اپنی نارمل حالت پر چھوڑ دیں، نہ بالکل ملائیں نہ بہت زیادہ کھولیں، بلکہ نارمل حالت پر ہو، اور ہتھیلی کا اور انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، یعنی اس طریقے سے، اور پھر یہ آپ تکبیر لگائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت مستحبہ ہے کہ ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ تو بعض جو ہیں وہ اس طرح تکبیر لگاتے ہیں، یوں ہاتھ بند کر کے یوں، یہ بھی خلاف سنت ہے، سمجھ لیں۔ اس طرح بعض اس طرح کر کے لگاتے ہیں تکبیر، یوں تکبیر لگاتے ہیں، تو یہ ہتھیلیاں دائیں بائیں ہو گئی، کعبۃ اللہ کی سمت نہیں ہوئی، تو یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ اس طرح ہو اور انگلیاں اپنے نارمل حالت پر چھوڑ دیں اور تکبیر لگائیں، اللہ اکبر کہہ کر متصلاً ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ تکبیر لگاتے ہی ہاتھ فوراً باندھ لینا سنت کریمہ ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ جو تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں اللہ اکبر پھر یوں کر کے کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے بہرحال رائج ہیں مسجدوں میں، لیکن صحیح جو ہم نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً سیدھے ہاتھ باندھ لیں، نیچے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے، اور یہ تھوڑا سا ایک ورزشی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے۔ مرد کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے، اگرچہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری ایام کا جو عمل منقول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور ادب بھی اس میں آپ دیکھیں زیادہ نظر آتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں اور نیچے ہاتھ باندھنے میں فرق ہے۔ لیکن مرد کے لیے سنت کریمہ یہ ہے، یعنی سنت مستحبہ یہ ہے کہ اس طرح رکھیں کہ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے یہ یہاں پر آئے، اس کے جوڑ کے اوپر یہ ہتھیلی آنی چاہیے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا اس کا کلائی پر یہ حلقہ بنائے، اور 3 انگلیاں یہ اس کے اوپر آنی چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے کہ 3 انگلیاں اوپر ہوں اور انگوٹھے اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں اس طریقے سے، یہ، اور پھر اس کے ناک کے نیچے رکھیں اور پھر سر جھکا کر اس مقام کو دیکھیں کہ جہاں پر حالت سجدہ میں ہماری پیشانی زمین پر لگے گی، یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے قرات وغیرہ کا سلسلہ جو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا تکبیر سے لے کر ہاتھ باندھنے تک کا طریقہ عرض کیا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ لیں
اس کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ امام ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قراءت کے تابع ہیں، قراءت ہوگی تو یہ کرنا ہے، اگر قراءت نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ لہذا عند الاحناف کے نزدیک چونکہ مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا، تو جب قراءت نہیں تو جو اس کے تابع چیزیں ہیں وہ بھی نہیں، لہذا معلوم یہ ہوا کہ مقتدی صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ آگے اعوذ باللہ بھی پڑھے پھر بسم اللہ بھی پڑھے، یہ اس کے لیے خلاف سنت ہوگا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے ثنا پڑھے گا، ہم امام مقتدی دونوں کو لے کے چلتے ہیں، جیسے امام ہے تو وہ ثنا پڑھیں گے اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے امام صاحب جو ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ قراءت کے تابع ہیں اور امام نے قراءت کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ دونوں چیزیں پڑھیں گے۔ لیکن مقتدی چونکہ امام کے پیچھے احناف کے نزدیک قراءت نہیں کرے گا، تو جب قراءت نہیں کرے گا تو جو چیز اس کے تابع ہے اسے بھی نہیں کرے گا، تو لہذا اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب جو ہیں الحمد شریف پڑھیں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ اب اگر وہ جیسے جہری نماز ہوتی ہے، فجر ہے اور مغرب ہے، عشاء ہے، یا جمعہ ہے یا عیدین ہے، تو امام صاحب جب الحمد شریف ختم کریں گے تو امام کے لیے بھی سنت ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ آمین کہیں۔ ہاں ظہر اور عصر میں چونکہ ہمیں قرات سنائی نہیں دے گی تو پھر یہ سنت پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس آمین میں اختلاف ہے کہ بلند آواز سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل یہ ہیں کہ بلند آواز سے کہی جائے، جیسے کہ حرمین میں بھی اگر آپ جائیں گے تو جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو سب زور سے کہتے ہیں آمین، لیکن ہمارے عند الاحناف آمین کا آہستہ کہنا ہی سنت مبارکہ ہے۔ اس پہ دلائل بھی موجود ہیں، عقلی دلیلیں بھی ہیں، تو دلائل پہ ہم بعد میں گفتگو کر لیتے ہیں، پہلے میں تھوڑا سا اجمالی ہے کہ اس طرح طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمد شریف اگر مقتدی سن رہا ہے تو وہ اس کے بعد آمین کہے گا، سنت ہے، اور اگر نہیں سن رہا تو وہ نہیں کہہ سکے گا، لیکن امام کے لیے الحمد کے بعد آمین کہنا سنت ہے کیونکہ وہ تو الحمد پڑھ ہی رہا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا امام کے لیے سنت ہے کیونکہ آگے سورت پڑھنی ہے، اور مقتدی چونکہ سورت نہیں پڑھے گا تو لہذا وہ اس کے تابع والی جو تابع چیزیں وہ بھی نہیں پڑھے گا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ پھر رکوع کی تسبیحات امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ کہ مرد کو چاہیے کہ جب وہ رکوع کرے تو پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ان میں اس طرح بینڈ نہ ہو، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ان میں بھی کوئی اس طرح مڑے ہوئے نہ ہوں، کمر بالکل سیدھی ہو، سر بھی کمر کے سیدھ میں ہو، آگے سے جھکا ہوا نہ ہو، بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے مرد کے لیے، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں، یوں نہ ہو کہ اس طرح چار انگلیاں ایک طرف انگوٹھا ایک طرف، یہ غلط ہے، اور یہ اس طرح پنجوں کے اوپر انگلیاں ملا کے رکھ لی جائیں، گھٹنوں کے اوپر ملا کے رکھ لی جائیں، یہ بھی مرد کے لیے سنت نہیں ہے۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ انگلیاں کو اچھی طرح پھیلائے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور 3 بار کم از کم سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے۔ اگر عظیم واو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو سبحان ربی الکریم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو تجوید نہیں آتی تو بہتر یہ وہ کریم کے ساتھ پڑھ لے، سبحان ربی الکریم۔ جیسے عظیم ہے واو کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہوتا ہے، 3 بار کم از کم ہے، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوران رکوع ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، یہ سنت کریمہ، یا اپنے انگوٹھوں پہ رکھیں، یہاں سے نگاہ ہٹنے نہ دیں تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ پھر امام کے لیے سنت ہے کہ وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی جو ہیں وہ اس کو نہیں کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، بلکہ وہ کہیں گے ربنا لک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، سب یہ چاروں طریقے سے جائز ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، جو سجدے میں جانے کے لیے تکبیر ہے، مقتدی بھی یہ تکبیر لگائیں گے کہ ان کے لیے بھی سنت ہے۔ ہم لوگ سجدے تک پہنچ چکے تھے، رکوع کا پورا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ سجدے میں جب انسان جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے،
اور سجدے میں جانے کا سنت کے مطابق مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے، مرد جو صحت مند بھی ہو، مریض اور عورت کا طریقہ تھوڑا سا جدا گانا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ جو صحت مند آدمی ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ سجدے میں جانے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور آہستگی کے ساتھ گھٹنے دونوں پہلے زمین پر رکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زور سے دھماکے سے زمین پر رکھے، یہ خلاف سنت ہے، آرام سے زمین پر رکھیں، پہلے دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھیں، دونوں گھٹنے زمین پر، پھر دونوں ہاتھ زمین پر، اور اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی۔ تو سب سے پہلے گھٹنے آہستگی سے رکھیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی کیفیت سجدے کے اندر یہ ہوگی کہ تمام انگلیاں قبلہ رو ہوں اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، نہ بہت ملائیں نہ بہت زیادہ کھولیں، اپنے حال پر جیسے عام نارمل حالت میں ایسے رکھیں۔ اس کے بعد ناک اور پھر پیشانی رکھیں گے، اور یہ ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ ان کے انگوٹھے کا جو سرا ہے سمجھ لیجئے یہ کان کی لو کی سیدھ میں زمین پر ہو، اور ناک کی خالی نوک نہ لگے بلکہ ناک کی جو یہ سخت ہڈی ہوتی ہے یہ تھوڑی زمین پر لگنی چاہیے، لیکن صرف لگنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو اتنے زور زور سے دبائیں کہ ناک ہی ٹیڑھی ہو جائے، یا یہ سامنے کی ہڈی جو ہے وہ اتنے زیادہ دبائیں کہ چپٹی ہو جائے بالکل، تو یہ مبالغہ آرائی بھی بعض اوقات مسائل نہ سمجھنے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیشانی زمین پر رکھیں گے۔ پیروں کی کیفیت یہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جب آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جایا کرتا تھا، یعنی پیروں کی 10 انگلیوں کو آپ موڑ کر قبلہ رو کر دیا کرتے تھے، اس لیے یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی طریقہ ثابت ہوا، لہذا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جیسے یہ انگلی ہے، مثلا یہ پاؤں کی انگلی ہے، اس کے نیچے جتنا حصہ اس کو پیٹ کہتے ہیں، پیٹ، انگلی کا پیٹ، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جایا کرتی تھیں اور یہ اکثر آپ کا عمل ثابت ہوا، تو اس کو پھر فقہائے کرام نے بڑی اہمیت دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا بھی ایک بہت ہی اہم شے ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ لہذا پھر فقہا نے جب تمام جزیات کا مطالعہ کیا تو نتیجہ نکالا کہ 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، ہم پیر کی بات کر رہے ہیں، ہاتھوں کے نہیں، ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض، دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگ جانا سنت کریمہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو حضرات اپنے پنجے مکمل طور پہ موڑ سکتے ہیں ان کے لیے سنت یہی ہے کہ رکھ کر اور اچھی طریقے سے ان کو دبائیں تاکہ 10 انگلیاں پنجے مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت انگلیوں کا رخ ہو جائے۔ لیکن جو کمزور ہے، جو بوڑھے حضرات ہیں یا بہت ہی بھاری بدن ہے کسی کا، مکمل طور پہ انگلیاں نہیں مڑتی، پیر موٹا ہے، تو پھر وہ جتنا ہو سکے اتنا کر لیں، بس جتنا ہو سکے۔ لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ سجدے میں جاتے ہیں دونوں پیر پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس نے دونوں پیر اٹھا کے رکھے سجدے میں اس کا تو سجدہ ہوگا ہی نہیں، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض صرف انگلیوں کے سرے رکھتے ہیں، یوں اس طرح سرے، صرف انگلیوں کے سرے، ہلکا سا یوں انگوٹھا رکھا ہوتا ہے، باقی انگلیاں یوں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، صرف انگوٹھا رکھا ہوا ہے، یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ رکھ کر تھوڑا سا اس کو دبائیں، جہاں تک ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ، زبردستی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے بالکل دبا کر پڑھے تاکہ فرض واجب شرط وغیرہ پوری ہو۔ اگر 10 انگلیاں نہیں مڑ سکتی، جتنا حد تک وہ پاؤں کو دبا سکتا ہے دبائے۔ ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے، تو شریعت نے اس کو پھر رعایت دی ہے۔ اگر کوئی ایسے ہیں کہ بہت ہی بھاری بدن ہے، پاؤں پنجے مڑتے ہی نہیں ہیں، اس میں پھر سیدھی بھی انگلی کھڑی کریں گے تو انشاءاللہ ان کا سجدہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ جو حضرات کرتے ہیں کہ پاؤں دونوں کے دونوں اٹھا لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھا، اب سجدے میں ہونا ہی چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلے ہم صحت مند اور مرد کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، پھر نرمی سے دونوں گھٹنے زمین پر، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور پیروں کی 10 انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رو کر لیا جائے۔ اور مرد کے لیے سنت مبارکہ یہ ہے کہ اس کی پنڈلیاں زمین سے تھوڑی اونچی ہوں اور رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں، پیٹ رانوں سے جدا ہو، اور یہ بازو جو ہیں یہ تھوڑا سا پھیل کے وہ سجدہ کرے، لیکن ایسا بھی نہ کرے جماعت کے اندر کہ یہ پھیلایا، ایک آدمی ادھر گیا بیچارہ ادھر گیا،
یہ غلط طریقہ ہے. تو پھر آدمی سمٹ بھی سکتا ہے کیونکہ پڑوسی کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے پھیل کر سجدہ کرنا مرد کے لیے سنت کریمہ ہے. اور حالت سجدہ میں انسان کی نگاہ ناک کی نوک پر ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے. اس پہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے وسوسے کم سے کم آئیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی تھی. تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، اور یہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونا چاہیے. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھے، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے سجدے میں چلے جائیں اور اسی طرح سجدہ کر لیں. اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سجدہ مکمل کیا، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے. مرد حضرات جو صحت مند جیسے ہم نے عرض کیا تھا ان کے لیے طریقہ یہی ہے کہ پہلے وہ پیشانی اٹھائیں، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں گھٹنوں پہ رکھ دیں، اور پھر گھٹنے اٹھائیں اور پنجوں کے بل کھڑا ہونا سنت کریمہ ہے. پنجوں کے بل یعنی ایڑی وغیرہ نہ لگے، صرف پنجوں پہ انسان کھڑا ہو، یہ سنت مبارکہ ہے. تو پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیں، پھر دونوں گھٹنے اٹھائیں اور پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں. جس کو یہ عادت نہیں ہوتی پہلے پہل، وہ کبھی کبھار آگے وہ گر جاتا ہے، جھٹکا کھاتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو ایسی عادت بن جائے گی. گھر میں جب آپ نمازیں پڑھیں یا سنت وغیرہ پڑھیں تو تھوڑا سا پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ پنجوں پر کھڑے ہونے کی سنت مبارکہ کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا. کھڑے ہو گئے، اگلی رکعت پڑھیں اسی ترتیب کے ساتھ، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا. اب اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد حضرات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو الٹا پیر بچھا کے الٹے پیر کے اوپر بیٹھ جائیں اور سیدھا جو پنجہ ہے وہ کھڑا رکھیں اور اس کی تمام انگلیاں مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائیں. یہ سنت کریمہ ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھیں جیسے گھٹنے ہیں، یہ گھٹنے ہوتے ہیں جیسے، تو اس کے کنارے کے اوپر دونوں یعنی انگلیوں کا سرا ہے، یہ بالکل نیچے نہ لے جائیں، بہت ہی پیچھے نہ رکھیں. مستحب ہے کہ گھٹنوں کے کنارے پر دونوں اپنے ہاتھ ہوں، انگلیاں اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، نہ بہت ملائیے نہ بہت زیادہ کھولیں. اور اس طریقے سے آپ سیدھے بیٹھ کر، اور کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور نگاہ گود پر رکھیں. یہ سنت کریمہ ہے. اس کے بعد پھر التحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے. تو جب تک اب تشہد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرائیں گے. اس کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری کی دو انگلیاں ہیں اسے آپ ہتھیلی سے ملا لیں اس طریقے سے، اور یہ انگوٹھا اور 20 کی انگلی اس کا ایک حلقہ بنا لیں، اور پھر یہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھائیے اور الا اللہ پہ گرائیں. اور مستحب اور سنت یہ ہے کہ فوراً پھر ہاتھ کو کھول دیا جائے، مٹھی بند نہ رکھی جائے. بعض اس طرح انگلی کر کے رکھتے ہیں بس ایسے، تو یہ مستحب نہیں ہے. مستحب ہے کہ انگلیاں پھر قبلہ روح ہو جائیں. یہ سنت کریمہ. اور یہ انگلی اٹھانا یہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی تشہد میں شہادت کے وقت انگلی اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کے لیے ایک نیزے کی طرح ہے کہ اس کو اس سے بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے، بعض اٹھا کے یوں ہلاتے رہتے انگلی، یہ صحیح نہیں ہے. بس آپ نے ایک دفعہ اٹھائی اشہد اللہ الہ پہ اٹھائیں، الا اللہ پہ گرائیں اور ہاتھ کو کھول دیں. یہی سنت مبارکہ ہے، مستحب طریقہ یہی ہے. آخر میں جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور سیدھی جانب کندھے کو دیکھنا سنت کریمہ ہے، اور اسی طرح الٹی جانب بھی. جب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کو بھی سلام کرنے کی نیت کر لیں. سیدھے ہاتھ پہ جو نمازی ہیں ان کو بھی، جو جنات ہیں فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کو بھی سلام کرنے کی نیت کر لیں. اسی طرح الٹی طرف بھی کی جاتی ہے. اب سنت یہ ہے کہ اپنے سیدھے کندھے پہ نگاہ ہو، سلام پھیرتے ہوئے سیدھے کندھے پہ نگاہ ہو. بعض ہمارے بھائی پوری صف کو دیکھتے ہیں، وہ آگے نکل جائیں گے، ادھر کو دیکھیں گے ادھر کو دیکھیں گے، تو اتنے آگے نکلنے کی حاجت نہیں ہے. اور تو سنت کے مطابق بس اپنے کندھوں کو دیکھیں، سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے.